مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشہور واقعے کو بیان فرماتی ہیں جسے ہم سب قربانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ واقعات قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ حج ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق میرا خداوند عالم کی ذات بابرکات سے ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صرف میری رضا کے لیے حج کرے، تجارت مقصود نہ ہو، کمائی مطلوب نہ ہو، دکھاوا اور ریاکاری سے بچتا ہوا جو میرے دروازے پہ آئے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ سرزمین عرب میں خداوند کریم کی اتنی بڑی کریمی ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام تر تفصیلی پروگرام جو ہے وہ اسی علاقے میں قیام پذیر ہوا۔ اللہ پاک نے جب مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کا پروگرام بنایا، تاریخ تو بڑی لمبی ہے، تو پہلے یہ گھر جنت سے آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کی نظر ہو گیا، پھر مختلف ذریعے سے ہر پیغمبر اس کا طواف کرتے رہے جگہ کا، پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیاد ڈلوائی اور تکمیل کرائی۔ عجب مناظر ہے، مالک کا دربار ہے، میاں کا دربار ہے، یہاں آ کر کیسا ہی بدعمل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں، مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ یکدم حرم نور سے جگمگا اٹھا،
میں نے پوچھا کون آ گیا، کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد نظر پڑی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تقریب لایا۔ انہوں نے طواف شروع کیا تو اس عاجزی کے ساتھ فرماتے ہیں کہاں میں اور کہاں نہ کہاں سے گل، کہاں میں اور کہاں نہ کہاں سے گل، نسیم شہر یہ تیری مہربانی، کہاں میں اور کہاں تیرا دربار، تیری کریمی ہوئی، تیری بندہ نوازی ہوئی جو یہاں تک مجھے پہنچا دیا۔ طرف کی بات ہے، جذبے کی بات ہے، دولت سے حج نہیں ہوتا، مال سے حج نہیں ہوتا، سونے چاندی کی کثرت سے حج نہیں ہوتا، صدارت وزارت سے بادشاہ سے حج نہیں ہوتا، میاں جس کو بلاتے ہیں اسی کو جانا نصیب ہو سکتا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں ایک چینٹی کے دل میں بے تابی ہوئی، ایک کیڑی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، میں بیت اللہ کی زیارت کروں، میں بیت اللہ میں جاؤں۔ اب کیسے جا سکتی ہے، کون اس کو سواری مہیا کرے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے بیت اللہ کے کبوتر کو حکم دیا وہاں چلا جا، وہ اس کے پاؤں سے چمٹ گئی، لپٹ کر بیت اللہ میں پہنچ گئی۔ اللہ پاک جسے بلائے وہی جا سکتا ہے۔ پر زمین عرب میں قدم رکھتے ہی یوں معلوم ہوتا ہے میں کسی بڑے کا مہمان ہوں۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دربار کی زیارت کرنے والا میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا، ایک طرف ہوئی 500 سال کی عبادت، ایک طرف صرف ایک نظر ڈالنا۔ فرمایا جب حاجی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے قدم رکھتے ہی پسینے سوکھ جاتے ہیں، تجربے کی بات ہے۔ خوبصورت عورت آگے ہو پیچھے ہو، طرح طرح کی نسلیں ہیں، طرح طرح کی بولیاں ہیں، رش کی وجہ سے سینے سے سینے ملے کھڑے ہیں، مجال ہے کسی کے دل میں کوئی برائی کا خدشہ پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہے۔ بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، وزراء کے سر جھکے ہوئے ہیں، دنیا داروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، دینداروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، نبی اور رسول سر جھکائے بیٹھے ہیں، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر کے دم مارے۔ وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہے، ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا۔ ایک ہی لباس میں سلا ہوا کپڑا اتار دو، زیب و زینت ختم کر دو، میرے دربار میں آؤ، مختلف لباس میں آنے کی اجازت نہیں، قمیض پہن کر آنے کی اجازت نہیں، سلوار پہن کر آنے کی اجازت نہیں، پتلون پہن کر آنے کی اجازت نہیں۔ اور تاجداروں اپنے تاج اتار کے آؤ، میرے دربار میں ننگے سر ہو کے آؤ، میں خالق کا دربار ہے۔ ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، تیری راہوں میں روا ہے کاروان کارواں۔ چاروں طرف سے لوگ کشا پسا چلے آ رہے ہیں، محبت ان کو کھینچ رہی ہے، دل ان کا اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، روپیہ خرچ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشانی جھیلتے ہیں، پرواہ نہیں کسی کام کی بھی، اور یہاں پہنچ کر حالت یہ بنی ہوئی ہے کہتا کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی ہے علم فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر۔
ایک ہی لباس میں ہے، دیوانگی کا لباس ہے، مستانگی کا لباس ہے، عاشقانہ لباس ہے۔ ایک کپڑا پہنن کی جگہ باندھا ہوا ہے، دوسرے کپڑے کو اوپر ڈالا ہوا ہے، گویا یہ ظاہر کر دیا لباس میں نے اتار دیا، میں تو تجھ پر نہ مٹنے کے لیے آیا ہوں، اب تیری مرضی ہی واپس کر اپنی چوکھٹ کے موت دے دے۔ گلے میں کفنی پڑی ہوئی ہے، احرام باندھ کر چلا ہے، باوضو ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، شور ہے الہی میں حاضر ہوں اور میرے پروردگار میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرے دربار کی حاضری مجھے نصیب ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ صرف حاضر نہیں، او میرے پروردگار شرک کی لعنت کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں مشرک نہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا شریک کوئی نہیں۔ وہاں تو کہتا ہے احرام باندھ کر حج کے زمانے میں یہی کہتا ہے، ان الحمد والنعمت لک، تعریف تیری، انعام تیرے، نعمتیں تیری، میں بندہ تیرا تو مالک میرا۔ لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، ہر زبان سے جاری ہے، فرمایا میرے دربار میں آؤ، ادب کے ساتھ آؤ، تم اپنے تھانوں میں بھی ذرا جھک جھک کے جاتے ہو، عدالتوں میں آداب سے گھستے ہو، یہ بہت بڑی عدالت ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ عاشقانہ مزاج کے ساتھ آؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں 7 برس تک بیٹھا رہا اس انتظار میں کہ کب حرم خالی ہو، بیت اللہ کا مطاف خالی ہو، میں اکیلا طواف کروں۔ چاچا اٹھ کے چلا گیا، 7 برس تک بیت اللہ کا مطاف خالی نہیں ملا۔ ہر وقت بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کا ایک ہجوم ہے، صرف ایک گھر کا طواف، بیت اللہ کا طواف اس دنیا میں روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طواف جائز نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کا بھی طواف جائز نہیں، پھر کسی قبر کا طواف جائز کیسے ہو جائے گا؟ یا تو پھر گھر گھر بیت اللہ بناؤ، اور بنا لیے ہیں، بناتے ہیں اب تو سال بھر میں، حرام بنانے والے بناتے رہتے ہیں۔ ابرہہ یمن کے بادشاہ نے بھی تو بنایا تھا کہ لوگ یہاں حج کرنے آتے ہیں، لہذا میرے یہاں آیا کریں گے، میں ایسا کوٹھا بنا کر کھڑا کر دوں۔ چنانچہ اس نے بنایا اور لوگوں نے اعلان کیا کہ یہاں حج کرنے آیا کرو، لوگوں نے اس کے کوٹھے کو گندگی سے بھر دیا۔ میں نے سوچا جب تک میں اس کو گرا نہ دوں اس وقت تک میرے کعبے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی۔ ہاتھیوں والی فوج لے کر بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا، گرانے آیا۔ اور حاجیوں کو پتا ہے جب مینا میں پہنچا، وادی محشر میں پہنچا، حضرت عبد المطلب کے اونٹ جو تھے وہ وہاں چل رہے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بے شمار لوگوں کو حضور کی اماں کا نام معلوم نہیں، ابا کا نام معلوم نہیں، دادا کا نام معلوم نہیں، انگریزوں کے باپ دادوں کے نام اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے اونٹ ابرہہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیے، مکہ شہر میں اطلاع چلی گئی، تیرے اونٹ پکڑے گئے۔ عبد المطلب بیت اللہ کے متولی ہیں، تابعین کے پاس ہے،
وہ آئے, ابراہا سے ملاقات کی, یمن کے بادشاہ سے ملاقات کی, تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑے ہیں, انہیں چھوڑ دیا جائے. ابراہا کہنے لگا میں نے سمجھا تھا تم کعبے کی بات کرو گے, بیت اللہ کے بارے میں کی بات کرو گے, تم متولی ہو, تم تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے لگے ہو. حضرت عبد المطلب نے بڑا کھرا کھرا جواب دے دیا, فرمانے لگے میں بیت اللہ کی بات کیا کروں, میرے پاس فوج نہیں, لشکر نہیں, انتظام نہیں, پھر میرے سپرد بھی نہیں, میں اس کا مالک بھی نہیں. کہتا کرے گا فکر اپنے گھر کی, جو اس گھر کا مالک ہے, جو اس گھر کا مالک ہے, وہ بہروبر کا مالک ہے. میرے قبضے کی بات نہیں, میں اسے نہیں چھڑا سکتا, آپ تو اس کے پروردگار کے اختیار کی بات ہے, وہی اس کا مالک ہے. کہنے لگا میں تو گرانے آیا ہوں, دیکھ لو. حضرت عبد المطلب وہاں سے اٹھے. یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 15 دن پہلے کا واقعہ ہے. خدا کی قسم, آمنہ کے در یتیم تیری تشریف آوری سے پہلے کیا کیا صفائی ہو رہی ہے, کیا انتظامات ہو رہے ہیں. حضرت عبد المطلب گھر پہنچے, حضور شکم مادر میں ہے, یتیم ہے, ماں کے پیٹ میں ہی ابا کا سہارا اٹھ گیا. اور خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے جب عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے فرمایا میری بہو جلدی اٹھو, میری ساتھ چلو, اور چل کر کے بیت اللہ میں دعا مانگیں گے. کیا نظارے آئے ہوں گے. عبد المطلب آگے آگے چل رہی ہیں, حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لے کر کے چل رہی ہیں. حرم محترم میں جا پہنچے, بیت اللہ میں جا پہنچے. حضرت آمنہ سے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا دیا اور کہتا کہ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر, دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر, الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر. یہ علی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں, بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. اس کعبے کو تم منہدم کرنے کے لیے آیا ہے. خدا کی قسم مالک کائنات کو ترس آ گیا, مالک کائنات کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. اور میرے محبوب کی اللہ یہ میرا داول پکڑ کر جو تم نے بیت اللہ کی حفاظت کی دعا کی ہے, جاؤ تم آرام سے بیٹھو. قریشی ہو تمہاری کوئی حاجت نہیں, مکے والوں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. آج اپنے کعبے کو بچانے کے لیے میں خود انتظام کروں گا. الہ العالمین جنوں کا انتظام کرو گے, فرمایا نہیں. فرشتوں کا انتظام کرو گے, فرمایا نہیں. ہاتھی مقابلے میں لاؤ گے, فرمایا نہیں. ہاتھیوں سے مرایا تو کیا مرایا, بالکل حقیر کی مخلوق سے پٹواؤں گا. تم ایک طرف ہٹ جاؤ, تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام کرو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرے محبوب کو پیٹ میں لے کر اس کی اللہ نے میرا دامن پکڑ کے جو مانگا ہے, اب کسی کی مجال نہیں کہ بچ کے چلا جائے. سید آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ کے چلی گئی. خدا کی قسم کیا نظارے ہوں گے جب آمنہ نے پیارے پیارے ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا ہوگا.
नबी की माँ भी मुशरिका नहीं होती, नबी की माँ किसी और दरबार में नहीं गई, किसी की नजर न्याज बैठ के नहीं मानी। ये देख लो अब्दुल मुत्तलिब जो साथ लेकर आए तो खुदा के घर में आए और अल्लाह मियाँ से मांगा, फिर अल्लाह मियाँ ने फरमा दिया आमना जा, तुझे मुबारक हो, से तुमने मांगा मैंने दे दिया, परवाह न कर। इस काबिल को बचाने के लिए मेरे पास तदबीर काफी है। उधर अब्राहम ने हुक्म दिया अपनी फौज को कि हाथियों के वाली फौज लेके चलो आगे बढ़ो। उधर फौज चली, उधर देखा जाए लोगों ने आसमान की तरफ देखा, दल के दल चिड़ियों के आ गए, काले रंग की चिड़िया नमूदार हुई। इलाही ये क्या चीज है, हमारा तो बम है, ये छटाक छटाक आदि आदि छटाक की मखलूक है, ये क्या करेगी? फरमाया आज इन्हीं से तो काम लेना। फरमाया तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। इतनी चिड़ियों ने कंकरियां बराबर खाई कि अब्रहा के हाथियों के एक एक कंकर 9 हाथियों के अंदर से गुजर गए। अजमत बैतुल्लाह के लिए मैंने ये बात अर्ज कर दी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने तामीर कराया, हाजियों के लिए बैतुल्लाह बनवाया। तो सिरात है किताबों में, हदीस की में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए आगर के घर में, बुत परस्त के घर में नहीं, बुतगर के घर में। पत्थरों के तराश कर छील कर खुदा बनाता था। और तुम सारे कह रहे हो कि वो बड़े बेवकूफ थे जो खुदा बनाते थे और खुदा खरीदते थे, और खुदा की अगर टांग टूट जाती तो दूसरा खुदा बदलवा भी लिया करते थे, बड़े पागल थे। अच्छा वो तो पागल थे, हम अक्लमंद हैं, हम अक्लमंद हैं। जहाँ देखा 4 ईंटें लगाई, चुल्ला फेरा, कपड़ा डाला, बैठ गए। सजगे हो रहे, तवाफ हो रहा है, और मैं ये नहीं कहता कि खाम खा ईंटें लगी हैं, चलो उस खबर में बुजुर्ग है, चलो उस खबर में अब्दाल है, चलो उस खबर में खौफ है, चलो उस खबर में अल्लाह वाला है। मगर तुम ये तो बतलाओ कि बैतुल्लाह के सिवा तुमने किसी जगह का तवाफ क्यों किया? गिर गई थी अलिकाई थी न वलाकी थी न रुकाई सुजूद। फरमाया रुको सजदा तवाफ ये सिर्फ मेरे घर का और किसी के लिए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप खुदा बनाता है और बना करके टोकरा भर के इब्राहिम खलीलुल्लाह के सर पे रख देता है। असल तो बचपन में ही बात बिगड़ी थी। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, थोड़े से शाने हुए, 2-3 साल के हैं, बादशाह वक्त के पास लेके गया। बादशाह ने गोद में बिठा के कहा, ओ बेटा मुझे रब कहो, मुझे खुदा कहो। 7वां सिपारा पढ़ के देखो, ये कोई कत्ल नहीं है, तुझसे बनाए हुए नहीं। इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराक व कौमक फी ज़लालिम मुबीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह वक्त कहने लगा, मुझे खुदा कहो। का तू खुदा नहीं हो सकता। तो अच्छा ये सारी पब्लिक यूं ही मुझे खुदा मानने बैठी है। तो ऐसा का तर्जुमा, तुम भी और तेरी कौम भी गुमराह हो, तुम भटक गए हो अल्लाह के सीधे रास्ते से। बच्चा है छोटा सा, जैसे खलीलुल्लाह है, मजाक तो नहीं। फलम्मा जन्ना लैलु रआ कौकबा, सितारे चमके, जगमगा उठे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब तो ये है देख कितनी दुनिया चमका रखी है।
فلما افل قال لا احب الآفلین. ستارے غائب ہوئے، ان نے کہا یہ بھی خدا نے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. چاند نکلا، جگمگا اٹھا اپنی تابانی کے ساتھ، اپنی درخشانیوں کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی چاندنی کی لپیٹ میں لے لیا. خلیل اللہ فرمانے لگے یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي. جب چاند بھی غائب ہونے لگا، ڈوبنے لگا، فرمایا یہ بھی نہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. سورج کی تابانی، سورج کی زدائش، سورج کی تپش میں پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. فرمانے لگی شاید یہ میرا پروردگار ہو. جب سورج بھی ڈھلنے لگا فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جو نہ ڈھلے نہ بڑھے نہ گھٹے. بگاڑ تو اسی دن سے ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. خداوند کریم جس کو توحید کی دولت سے نواز دے وہ تو شرک کی طرف کبھی جاتا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام سیانے ہو گئے. خدا بنا کر کے سر پہ رکھتا ہے ٹوکرے میں کہ بیچ کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلیوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے. ہم کون لے؟ بہت اور سے کہتی ہے کامی لاتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے لاتے ہیں، سونے کے لیے بستر چارپائی کا انتظام کرتے ہیں، روشنی کے لیے تیل موم بتی چراغ کا انتظام کرتے ہیں. اور لوگوں وہ زندگی میں اتنے لمبے چوڑے بکھیرے کا محتاج ہے وہ قبر میں جا کر کے تیرا کار آج کیسے بن گیا. یا تم بتاؤ فلاں ولی پانی نہیں پیتا تھا، فلاں ولی روٹی نہیں کھاتا تھا، فلاں ابدال کپڑا نہیں پہنتا تھا، فلاں ابدال بالکل اس کی ہوا نہیں پھانکتا تھا، ہوا کے بغیر زندہ رہتا تھا. میں نے تو دیکھا ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، علامہ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی سبقت رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک پر. بیت اللہ میں تشریف لے گئے، مقام ابراہیم کے سجدے میں رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں او قادر اگر تم نے معاف نہ کیا تو عبد القادر کہاں جائے گا. اتنے روئے علماء نے لکھا ہے کہ آنسو بہ کر ادھر ادھر بہنے لگے. وہ ولی نہیں جو خدا کے دربار سے بھیک نہ مانگتا. بس یہی ترجمہ ہے اللہ الصمد. ساری کائنات ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت اس کی محتاج ہے اور خدا کی صفت یہ ہے کسی وقت میں کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی صورت میں بھی کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہو. بس خدا وہ ہے جو کبھی بھی کسی حالت میں بھی کسی کا محتاج نہ بنا ہو نہ بن سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، باپ کی لڑائی ہوئی ہے. پتا چلا کہ خلیل اللہ خود خدا بیچنا چاہتا نہیں. کیوں بھائی تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو میرے کاروبار کو خراب کر رہا ہے. اللہ اللہ باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی خداوند کریم نے قرآن کریم میں نقل فرما دی. ویسے اگر سچے نہیں ہو تو تمہاری مرضی، ورنہ قرآن کریم نے سب کچھ بتایا. مگر قرآن کے نیڑے آنے سے ہمیں گھاٹا پڑتا ہے نا. قرآن کے نیڑے کیوں آؤں؟ ویسے قصے بنا کر کے لوگوں میں چالو نہ کریے. قرآن تو سب کے لیے کھول کر رکھ دے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
इस किताब मुक़द्दस में जिक्र करो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इस क़ाल लि अबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिर व ला युग़नी अन्का शैआ। मेरे अब्बा जिन्हें तुम खुदा कहते हो, ये देखते हैं? नगर नहीं। सुनते हैं कि नहीं? नफे नुकसान के मालिक भी नहीं। नगर नहीं। फिर खुदा कहे कि कीकड़े कीकड़े है ना, सफेद सफेद है, खूबसूरत लगते पत्थरों की मूर्ति बनी हुई। फरमाया ये शैतान की इबादत है। कुरान करीम की आयत को तर्जुमा। मुशरिक के सामने तुम जब अल्लाह का कुरान पेश करोगे, खुदा की तौहीद पेश करोगे, खुदा की कसम उसे आग लग उठती है। खुदा के बारे में वो इतना मिलावट करता है और नबी के बारे में वो हुलू करता है, तजावुज करता है। अब तो यहाँ तक मसला चल पड़ा। बाद में लोग कहते हैं कि जिस पर बस ये बाकी जो सूरत है ये पढ़नी नहीं चाहिए, नमाज में तो बिल्कुल ना पढ़ो। क्यों? नबी के चाचा की तौहीन है इसमें। तेरा बाप लगता है वो अबू लहब जिसने मेरे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर फरमाते हैं पूरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पे अबू लहब के हाथ का पत्थर ना लगा। उसने काली कमली वाले को एक दिन दो दिन नहीं 13 बरस मारा है, 13 बरस मारा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये अदब वाला बड़ा फिरता है। तब बस ये बात की सूरत न पड़ो। अल्लाह मियां ने तो फरमा दिया जिन लोगों ने मेरे नबी का साथ दिया, जिन लोगों ने मेरे नबी के दुखों में शिरकत की, जो लोग मेरे नबी के फाकों में काम आए, जो लोग मेरे नबी के धूप में काम आए, जंगों में काम आए, दुखों में काम आए, परेशानियों में काम आए, फरमाया उस खतीब का खुतबा मुकम्मल नहीं जब तक वो उनकी तरफ से एक एक का नाम लेकर के बाका रज़ियल्लाहु अन्हु ना कहे। फरमाया मेरे नबी के जानिसारों, मेरे नबी के कुर्बान होने वालों, मेरे नबी के जान देने वालों, मेरे नबी के इशारों पे गर्दने कटाने वालों, मैं तुमसे इतना राजी जब तक तुम्हारे लिए दुआ न करे खतीब मिंबर से उतर नहीं सकता। और अबू लहब जब तक तूने मेरे नबी को मारा, मेरे नबी को दुख दिया, तेरी घरवाली ने मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, अंधेरों में दुख दिया, और खुदा की कसम तुझे क्या मालूम है मेरे आका तहज्जुद के लिए जाते हैं और अबू लहब की घरवाली कांटे रास्ते में बिछा देती है, नर्म और नाजुक तलियों में जब कांटे चुभते थे, तुझे क्या मालूम। आज कहता है कि सबक यदा सूरत न पढ़ो, नबी के चचा की तौहीन है इसलिए। तो अदब करे तो काफिर का करने लग जाए और तौहीन करे तो सिद्दीक़ अकबर की करनी शुरू करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाप ने कहा चलो जाओ यहाँ से चले जाओ वरना मार मार के पत्थर संसार कर दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल निकले, वतन को खैरबाद कहना पड़ा। पूरी कौम दुश्मन है, पूरा मुल्क दुश्मन है, एक तने तनहा इब्राहीम खलीलुल्लाह की बात अक़दस है। उनके यहाँ बड़े मेले लगा करते थे, जैसा कि आज हमारे यहाँ मेले बड़े लगते हैं। मखलूक संभाली नहीं जाती, लाखों की तादाद में मखलूक आती। नाम बुजुर्ग का, मेला किसका? पीर हक्कानी का, और लगे हुए ठेठर कंजरियों के। कुछ तो सोचो, ये बुजुर्ग कयामत के दिन हमारा दामन नहीं पकड़ेंगे, ये अल्लाह वाले हमारा गिरबान नहीं पकड़ेंगे। हमने तुम्हें कब कहा था, तुमने हमारा नाम लेकर बदमाशी फैलाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी कौम दुश्मन थी, वो मेले में चले गए सारे। कोई मेला होगा ना, उन्हें मौका मिला, वो गए बुतखाने में जहाँ उन्होंने कई खुदा बनाकर खड़े कर रखे थे।
किसी का नाक काट दिया, किसी का कान काट दिया, किसी का पाँव काटा, किसी का हाथ काटा। और जो सबसे उनका बड़ा खड़ा था ना गुरु घंटाल, उनसे कंधे के कुल्हाड़ा रखकर आ गए। वो महीने से जो वापिस आए और गए बुतों की इबादत के लिए, तो सारे खुदा नंगने, लुल्ले, अंधे, काने, बड़ा इश्तिहाल फैला। किसने की है ये तौहीद? कौन है ये बेअदबी करने वाला? तररदी कालू समीना का कहीं यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। हमने कई मरतबा सुना वो इनकी बुराई किया करता है, वो हमारे खुदाओं के करीब नहीं आया करता, इनके गिले करता रहता है। ये होना उसी का काम है और किसी का नहीं। सारे इकट्ठे होकर के आ गए, कहने लगे कालू अन्तफ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। और इब्राहिम, ये हमारे खुदाओं के साथ क्या किया, ये हमारे इलाहों के साथ क्या किया? हमारे माबूदों की टांगे तोड़ दी, हमारे माबूदों की बाजू तोड़ दी है, हमारे माबूदों की नाक तोड़ दी। तुमने ये क्या हरकत की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, कौन कहता है मैंने किया है? उसने कहा तू ही इनकी बुराई किया करता, और कौन है? लंबे चौड़े वाक़यात हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो चलते हैं वहीं। वो कुल्हाड़ा तो बड़े दुख के सर पर रख के आए थे ना, फरमाया ओ चोर पकड़ लिया, पकड़ा गया। लोग कैसे? देखो ना कुल्हाड़ा इसके पास है ना, इसी ने लगा चढ़ाया सारों को, सबका तख्ता इसने निकाला है। मगर सबूत क्या कुल्हाड़ा इसके पास है, इसी ने सबका तख्ता निकाला है, पूछो इससे। कहने लगे इब्राहिम हम तो तुझे अक्लमंद आदमी समझते थे, मगर फिर मैंने बेअक्ली की बात सुनने के ये कभी बोलना करते हैं, ये बोलना नहीं जानता। जरा पत्थर का है, ये बोलने का कैसे? अच्छा ये बोल नहीं सकता कि नहीं? चलो इनसे पूछ लो कि तुम्हें मारा किसने। इनसे पूछो ना जिनके सर फटे पड़े हैं, नाक कटे पड़े हैं, कान कटे खड़े, इनसे पूछ लो। फिर वही बात करता इब्राहिम, न ये मार खाने वाले बता सकते हैं, न ये मारने वाला बता सकता है, न बच्चा अपनी टांग तुड़वाई हुई को बता नहीं सकते, तुम्हें देखते दे सकते हैं। कमा काला फताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यंफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। और इब्राहिम ये तो तू भी जानता है, हम भी जानते हैं, ये नफे नुकसान के मालिक नहीं, ये बोल नहीं सकते, वैसे हमारे खुदा है। फरमाया कि फिर इनकी इबादत क्यों करते हो, इनको हाजत रवा क्यों मानते हो, इनका तवाफ क्यों करते हो, इनको अपनी मुश्किलों में क्यों पुकारते हो? कहने लगे अरे देख रहे हो कालू हर्रिक़ू यंसुरू आलिहतकुम। खड़े हो जाओ, अपने महबूबों की इमदाद करो, अपने खुदाओं की मदद करो, और जला दो इस इब्राहिम को, जिंदा न छोड़ो। शिखा जलाई, लाखों में ईंधन जमा कर दिया और कोले शोले भड़क रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेवारसा समझकर, गरीब समझकर, तन्हा अकेला समझकर उठाकर आग में फेंक दिया। मर जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। उलमा इकराम ने लिखा है बारिश बरसाने वाला फरिश्ता आया, खलील हुक्म दो सारी आग को हवा में उड़ा दूंगा। फरमाया फरिश्ते अल्लाह ने भेजा है कि नहीं, मैं अपनी ड्यूटी की तरफ से आया हूँ। फरमाया था
میرا حال اللہ سے معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے. کہا پھر جا رب جلیل جانے خلیل جانے بیچ میں نہ. بارش برسانے والا فرشتہ آیا, اس کو بھی جواب دے دیا. ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اور آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا, گلزار بن جا, خبردار اگر ایک بار بھی میرے خلیل کا جلایا. ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے. اگر تو سارا علیہ السلام صاف ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے, محترمہ ہے, مصر کے علاقے سے گزرنے لگی. مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا, خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا. یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے. دولت آئی نہیں بندہ بدماش بنانے. جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں, اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے. باقی دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا. پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی, پیسے آئے نہیں, تیری تو شکل ہی بدل گئی, ان کا ہوا چلو ہوا کہ چوری بن گئی. پھر وہ اچھی نہیں لگتی اور بگڑتا کہتے کئی مرتبہ دیکھا سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے, اور جو بنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کچے خانے میں, حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے. جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے. دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا, پھر تمیز ہی نہیں رہتی, میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روتی جا رہی. بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا. اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے. آ گئے پکڑنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ, میں پیغمبر ہوں, میری آبرو ہے. میں کہا واہ, بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے. زبردستی ہونے لگی. حضرت سارا رونے لگی. خدا کی قسم, عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی. گرفتار کر کے لے کے چلے, کہنے لگے اوزار نے نہ چھیڑو, نہ خلیل کی آبرو اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو. پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے, پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے. فرمایا کوئی نہیں, ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے, تو پرواہ نہ کر. وہ چلی گئی. بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے. پتا چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بتانا چاہتی ہو, تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت مانے, نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے, اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی. حضرت سارا علیہ السلام نے جو نیت مانگی, بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا, وہ سانپنے لگا. وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے, میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, توبہ کرتا ہوں. پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے, یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر. اندازہ لا, ابھی پکڑ کے لائے, ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا, حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی, اور میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے تو اسے معاف کر دے, تو اسے معاف کر دے. اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا, پھر ارادہ کیا برائی کا. حضرت سارا نے پھر نیت مانگی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے. بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ آفتاب کرنا چاہتا ہے. بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا. خداوند کریم کی سرزقائت یہ ہے خلیل تو یہاں ٹھہر جاؤ, سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے. یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے, ایک معصوم بچی ہے, ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے. لو اس کے پیٹ سے
اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے. اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بتانا چاہتے ہیں. ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے, ابھی اسے لے آؤ, کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے. خدا کی قسم, نبی تو نبی, نبی کی ماں کی عزت میں خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. سن لو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدم علیہ السلام سے لے کر, یاد کرو اس بات کو, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک, بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں, اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں, حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا. فرمایا میں پاکیزہ نسل سے ہوں. پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے. فرمایا ان نسلوں میں, ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں زنا کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا. تم کیا جانو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی قدر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے؟ یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت ہاجرہ کے بارے میں بادشاہ وقت چلے لگا, اپنے ساتھ اس بچی کو لے جا, چل تیری خدمت کیا کرے گی, اور میرے ملک سے جلدی باہر نکل جا, تو نہیں تو کوئی بلا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تو تھی, مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے دکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا. اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا؟ آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا. اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو, تو کیا حضرت سارا چیز کا تابرو کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا؟ واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے. فرمایا یہ کیا کہ خادمہ ملی, اللہ نے دی. تو مصر سے نکلے, دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے. خاندان نہیں, قبیلہ نہیں, اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو, اگر توحید پرست بننا ہو, اللہ والا بننا ہو, ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. گھر سے نکلے, وطن سے نکلے, باہر آئے, دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے. قدم قدم پہ پریشانی ہے, آگ میں جلنا پڑا, عزت پہ حرف آیا, سب کچھ ہوا, مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا. خدا بند کریم نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ اللہ کا حکم تھا, نکاح ہو گیا, جوان ہو گئی تو پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام. اب یہ بات کہنے کی نہیں, جس بچے کی نسل میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک لا رہے ہوں, اس کی پیشانی میں کیا نور نبوت نہ چمکتا ہوگا؟ اس کے حسن و جمال کا کیا کہنا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پیار آیا, اکلوتا بیٹا, خوبصورت بچہ. حضرت ہاجرہ کا لگتے جگر, نور نظر, محبت کرنے لگے اپنے بچے سے, صبح شام پیار کرتے, سینے سے لگاتے. بس اللہ میاں نے فرمایا خلیل معلوم ہوتا ہے تیرے دل میں میرے سوا کوئی اور بھی بچ گیا. لیکن نہیں میرے والد. فرمایا نہیں, تم ملے مجھ پہ مرا کرتے تھے, اب بچے کو بھی اٹھا کر کے پیار کرتے. جو پیغمبر کی بات ہے میری تیری نہیں. کبھی ہم بھی اپنے بچوں کو تھپڑ مارنے لگے. مالک نہیں, میں تیرا ہوں, میرا انگ تیرا. فرمایا اچھا, پھر اس ہاجرہ کو لے چلو اور اس معصوم بچے کو لے چلو, اور جہاں ہم بتائیں وہاں چھوڑ کر چلے آؤ, ان سے الگ ہو جاؤ. انہیں بتانا بھی نہیں ہے, بولنا بھی نہیں ہے.
थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़ा सा पानी है, हजरत हाजरा साथ चल रही है। खुदा की कसम क्या मंजर होगा जब हजरत हाजरा अपने लफ्ज़ जिगर को सीने से लगाए हुए इब्राहिम खलीलुल्लाह के पीछे पीछे चल रही है। आ गया एक मैदान, सहारा लखों तक, सैकड़ों मील में कोई आबादी नहीं, दरख्त नहीं, चश्मा नहीं, बाग नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, आदमी नहीं, राह गुजर नहीं, कुछ भी तो नहीं। इशारा करके फरमाया यहाँ बैठ जाओ। हज़रत हाजरा बैठ गई, बगैर बताए चल पड़े, समझी किसी जरूरत के लिए जा रहे हैं। जब दूर निकल गए आवाज दी, ए इब्राहिम कहाँ चले? मुड़ के नहीं देखा। पता चला कि अल्लाह का जो पैगंबर होता है, अल्लाह की इजाजत के बगैर वो तो मुड़ के भी नहीं देखता। अरे हम तो दूसरों की औरतें देखने से नहीं हटते, अल्लाह का पैगंबर तो अपनी को भी नहीं देखता खुदा के अमर के बगैर। और इब्राहिम कहाँ चले? फिर के नहीं देखते। समझ गई ये तो जा रहे हैं। बच्चे को सीने से लगाया, दौड़ लगाई, रास्ता करके रोक लिया और कहने लगे इब्राहिम कहाँ चले हो? मैं जवान औरत हूँ, मुझे किसके हवाले कर रहे हो? यहाँ आदमी नहीं, परिंदा नहीं, ये मासूम बच्चा मेरी गोदी में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल कर नहीं फरमाते मेरे अल्लाह का हुक्म है, इजाजत जो नहीं। देखा तुमने अल्लाह मियाँ का पैगंबर, अल्लाह मियाँ का कितना पाबंद होता है, खुद अपनी बीवी से, खुद अपनी घरवाली से जुबानी कलाम नहीं करता, चुप साथे खड़े हैं। अगर से हाजरा कहती है ओ इब्राहिम मेरा कसूर बताओ, मैं माफी मांगूंगी, मेरी खता बताओ, मेरा गुनाह बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मैं माजरत करूंगी, मैं माफी चाहूंगी। मेरी खता बताओ, मेरा कसूर क्या है और इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है जिसको जंगल में छोड़ के जा रहे हो? अंदाजा लगाओ, अगर से हाजरा लगाजत कर रही है, रो रो करके पूछ रही है, अल्लाह का पैगंबर बिल्कुल खामोश है। सोचती है ये तो नबी है, पैगंबर है, जुल्म नहीं किया करते, किसी को तंग नहीं किया करते, हुआ क्या? सोच के कहने लगे इब्राहिम कहीं उस मालिकुल मुल्क का यूं हुक्म तो नहीं, उस रब का हुक्म तो नहीं। तो मेरी तरफ देखना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना सा सर हिलाया, यूं थोड़ा सा सर का इशारा किया कि हाँ। औरत जात है, लिपट जाती, मैं क्या जानूं, कहाँ जाऊं मैं? मगर वाह हाजरा तेरा ईमान, वाह हाजरा तेरे यकीन पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे ईमान पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे तवक्कुल पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे एतमाद पर कुर्बान हो जाऊं। औरत जात होते हुए अरे और तमाशा देखो जरा, समझो, जहाँ अब खड़ी है ना यही बैठ जाती नहीं, जहाँ पहले बिठा के आए थे कदमों के निशान देखती हुई वहाँ जा बैठी और दौड़ गई, कहने लगी इब्राहिम जाओ, फिर खुदा हाफिज है, फिर मैं जानू और वो जाने। ये भी तो नहीं कहा कि चलो मैं बैठूंगी, अपनी आन को तो ले जाओ, इससे मैं क्या करूंगी, ये भी नहीं। जा बैठी, अल्लाह का नाम ले रही है। आज की औरत तो नमाज नहीं पढ़ती, आज की औरत तो कुरान मजीद की इजाजत नहीं करती, आज की औरत को सोते वक्त इस्तग़फ़ार की तौफीक नहीं, आज की औरत को सोते वक्त दुरूद पाक करने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तौफीक नहीं। हज़रत हाजरा रात दिन अल्लाह अल्लाह करती है, दो चार दाने खजूर के खा लेती है, थोड़ा सा पानी पी लेती है, अकेली है। दिन जाते हैं, रात आती है, रात खत्म हो जाती है, दिन आ जाता है, कई दिन गुजर गए, आदमी तो क्या परिंदा नजर नहीं आया। बिलाखिर वो खजूरें खत्म हो गई, वो पानी खत्म हो गया,
اب تو چل پڑتی نہیں بیٹھی ہے، چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی حالت اتنی بگڑی، بھوک کی وجہ سے اتنی زبان باہر نکل آئی۔ خدا کی قسم حضرت ہاجرہ تیری ہتھیلیوں پہ کیا بیتی ہوگی جب تم نے اپنے لختے جگر کو زبان نکالنے دیکھا، جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے دل گرا رہے ہیں، رہا ہے بچہ اور ماں سینے سے لگائے ہوئے اللہ کا نام لے رہی اور بیٹھی، جب نہ دیکھ سکی دو پتھر کھڑے کیے، ایک اوپر رکھا، چھاؤں بنائی، اس میں لٹا دیا۔ حضرت ہاجرہ سوچ رہی ہے کیا بنے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا حکم پورا کر دیا۔ ادھر مالک کائنات فرماتے ہیں کوئی اپنا گھر بنواوے گا، چھتر بنیاد رکھے گا، کوئی وزیر اعظم سے بنیاد رکھواوے گا، کوئی افسروں سے بنیاد رکھواوے گا۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں بیت اللہ کی سنگ بنیاد اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازوں کی ایڑیوں سے رکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو لٹا کر، دو پہاڑیاں ہیں قریب قریب۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔